إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی. در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی. نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی. در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی. نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی. اور لطیف جملہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا. کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. حسان بن ثابت جیسی شخصیت اس پردے سے خوبصورت پیغام عطا کر رہے ہیں کہ لوگوں ہر انسان کی ذات تعریف کی محتاج ہوتی ہے. محمد عربی کی ذات تعریف کی محتاج نہیں تعریف محمد کی ذات کی محتاج ہے. ہے ذاکر میرے نبی کا. کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. اور یہ قبلہ پیر سرکار جی 12 روزہ محفل کس مقصد کے لیے کرواتے ہیں؟ بنیادی طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر اگر نہیں بھی پہنچا جا سکا تو روحانی طور پر ان محفلوں کے حوالے سے چلو ری سکھیو. یہ 12 روزہ محفل کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو جسمانی طور پہ نہیں بھی پہنچ سکا تو ان خوبصورت نشستوں کے حوالے سے چلو ری سکھیو نبی کے در پر. یہ محفل خدا کی قسم ذکر سننے یا سنانے کی ہم اوقات ہی نہیں رکھتے. ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. محفل اسی بہانے کے لیے سجائی جاتی ہے کہ ذہنوں کی توجہات کو لے کے ہم محمد عربی کی بارگاہ میں منگتے بن کے حاضر ہو جائیں. چلو ری سکھیو نبی کے در پر. کیوں؟ نبی ہے اپنا کرم کا پیکر. یہ کرم کا لفظ لوگ عام انداز میں استعمال کر جاتے ہیں. کرم کا جو لغوی معنی ہے اگر میں ایک جملے میں عرض کر سکوں تو میری خوش قسمتی ہوگی
بابا کرم کہتے ہیں اس عطا کو جو دینے والا سوالی کو دیکھ کے نہیں عطا کرتا، اپنی لجپالی کو دیکھ کے عطا کرتا۔ چلو ری سکھیو نبی کے در پر، نبی ہے اپنا کرم کا پیکر، شہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے، مچی رہے گی۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، آپ تو نیک لوگ ہو، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ عمل سے خالی ہے اپنا داماں، عمل سے خالی ہے اپنا داماں، مگر ہمارا یہی ہے ایمان، نبی کی رحمت سے فرد اسیاں دھلی ہوئی ہے، دھلی رہے گی۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام حضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز قضا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس انتہائی خوبصورت پاکیزہ اور بابرکت تقریب سعید میں جو آستانہ علیہ قادریہ گلشن آباد شریف کے زیر اہتمام 12 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت حوالے سے پہلی محفل کی خوبصورت مناسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ گناہگار چند معروضات عرض کرنے سے پہلے اس محفل شریف کے تمام تر منتظمین، معاونین، مخلصین، بالخصوص منبع اخلاق و اشفاق اور مجاہد عقیدہ اہل سنت حضرت قبلہ پیر سرکار جی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں بھی شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے مجھ سے، آپ سے انتظام میں، انصرام میں کسی بھی حوالے سے اگر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب رہ جائے، بارگاہ جو اتنی پاک ہے، معیار جو اتنا بلند ہے، میرے مالک کی بارگاہ میں آئیے مل کے دعا کریں کہ اے مالک، تجھے تیری بے مثل ذات کا واسطہ اور اس محبوب عالی صفات کا واسطہ جسے تو نے ہر عیب سے پاک بنا کے بھیجا ہے، ہم سب کے سبھی عیبوں کو دور فرما، ہماری محنت کو منظور ہے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھی وچوں ایک بھیڑ دا ڈنڈڑا میں بھی صحیح، یا رسول اللہ تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شیراں دے گل سنگر حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی صحیح۔ صرف اس سوچ کے ساتھ چند لمحے آپ احباب کی سنگت میں جو اس خوبصورت حوالے سے بتانے کی نیت لے کے حاضر ہو، آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مختصر سا حصہ، ایک آیہ مبارکہ میں نے سوچ کے ساتھ تلاوت کی ہے کہ یہ آیہ مبارکہ ان بے مثل آیات بینات میں سے ہے جن آیات میں رب تعالیٰ نے مدینے والے کا میلاد خود بیان فرمایا ہے، بغیر کسی تمہید کے اس آیہ مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو کا آغاز
کر رہا ہوں. میرا مالک ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا آپ کو الا رحمتن، کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا. بہت آسانی کے ساتھ آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا. کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا. کن کے لیے بھیجا؟ فرمایا للعالمین، محدود وقت یا محدود زمانے یا محدود علاقے کے لیے نہیں بھیجا، بنا کے بھی رحمت ہی رحمت بھیجا ہے، اور بھیجا بھی سارے جہانوں کے لیے محبوب کو ہے. اب یہ وہ سادہ سا ترجمہ ہے جو بغیر کسی لمبی چوڑی نحوی صرفی بحث کے میں نے آپ کی خدمت میں نظر کر دیا. اب آئیے اس آیہ مبارکہ کے 3 بڑے لفظ ہیں. بڑے اس حوالے سے نہیں، ویسے قرآن کا ایک ایک حرف بڑا ہوتا ہے. نحوی لوگ لغوی لوگ تشریف فرما ہیں، طالب علم حضرات بیٹھے ہوں گے. 3 لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لفظ ہیں جو اکیلے اکیلے بھی اپنا معنی عطا فرماتے ہیں. لیکن اب وما ہے تو وہ کسی کے ساتھ مل کے معنی دیتا ہے، اللہ ہے تو کسی کے ساتھ مل کے معنی دیتا ہے. لیکن جو 3 لفظ میں گنوا رہا ہوں وہ تینوں لفظ اپنا معنی خود دینے میں قابل ہیں. پہلا لفظ ہے ارسلناک، دوسرا لفظ ہے رحمتن، تیسرا لفظ ہے للعالمین. بہت لمبی گفتگو کا نہ عادی ہوں، نہ وقت ہے، نہ مناسبت ہے. آئیے ان تینوں لفظوں کے حسن کی خیرات مانگتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ نہیں تینجیا لج پال ملیا، ساری خلقت چھان کے آئے ہیں تے اج شفقت پنن دی چس آسی، کئی بسدے بھان دے آئے ہیں. تو پہلا خوبصورت لفظ ہے ارسلنا. کیا لفظ ہے؟ آئیے اس خوبصورت لفظ کے حسن کی خیرات. اپنے پلے علم نہ ہے، نہ کبھی بندے کو یہ وہم ہوا ہے کہ کسی حوالے سے کوئی پہنچ چکی ہے چیز. صرف اس بات پہ یقین رہتا ہے کہ میں کچھ نہ سہی، میرا مقدر تو بڑا ہے. کیوں؟ سرکار کی نالین پہ سر میرا دھرا ہے. میں کچھ نہ سہی، میرا مقدر تو بڑا ہے. سرکار کی نالین پہ سر میرا دھرا ہے. کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ہے جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. وہ آقا بہت بڑا ہے، وہ سائیں بہت بڑا ہے، وہ کریم بہت بڑا ہے، وہ آقا، وہ سخی، وہ رسول بہت بڑا ہے. علم پلے نہیں، کبھی وہم بھی نہیں ہوا. کریم کے کرم پہ بھروسہ ہمیشہ رہتا ہے. اتنا وعدہ آپ سے ضرور کرتا ہوں کہ 3 لفظ تو بہت بڑے ہیں، ان پر تو کئی تقاریر ہو سکتی ہیں. ان میں سے اگر کسی ایک لفظ کا کوئی ایک گوشہ آج ہم نے سمجھنے کی سعادت حاصل کر لی، خلوص کے ساتھ حاضر رہے، کریموں کا کرم شامل حال ہوا، تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس ایک لفظ سے روشنی کے وہ سورج ابھریں گے جو سنیوں کے عقیدوں کو بھی کھولتے جائیں گے، زہرا کے بابا کے قصیدوں کو بھی کھولتے جائیں گے. صاحبان جی وقار، میں پوری محبت سے آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی عاجزانہ نوکری پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بغیر کسی تمہید کے پہلا لفظ، خوبصورت بے مثل و بے مثال لفظ ہم نے سمجھنا ہے اس امید کے ساتھ کہ قرآن کی جامعیت بھی سامنے آئے، مدینے والے کی عزت بھی سامنے آئے.
بہت باذوق مجمع ہے یہ، یقیناً پیر سرکار جی کی تربیت ہے، ان کی محنت ہے، اور پورے خلوص کے ساتھ آپ کی سماعتوں کا اظہار یہ آپ کی بھی خوشبختی کی دلیل ہے۔ آئیے، پہلا بے مثال لفظ ہے ارسلناک، اس کا سادہ سا ترجمہ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا۔ کیا ترجمہ ہے؟ آخری بندے تک ماشاءاللہ بول رہے ہیں، مجھے کہلانے کی ضرورت ہی نہیں، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی ادیب خطیب یا نقیب نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے ارسلنا، اے حبیب ہم نے۔ اس آیہ مبارکہ میں نے کہا نا 3 بڑے لفظ ہیں، تو ہر لفظ محمد کی دستار ہے۔ ارسلنا بھی دستار ہے، رحمتن بھی میرے نبی کی دستار ہے، اور للعالمین بھی حضور کی دستار ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دستاریں اغیار بیان نہیں کر رہے، پروردگار یہ دستاریں بیان فرما۔ اب حضور کے سر پر اس آیت کے حوالے سے سجنے والی پہلی دستار ہے ارسلنا، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے۔ اور مزے کی بات میں اسی مقام پہ عرض کر دوں، یہ میرے نبی کی وہ دستار ہے جسے رب نے قرآن میں ایک دفعہ نہیں بیان کیا، بلکہ یہ اتنی قیمتی دستار ہے، اتنی قابل عزت دستار ہے کہ خود رب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس دستار کو بار بار بیان فرمایا ہے، بڑے پیار سے بیان فرمایا ہے۔ خود حضور کی ذات کے ساتھ مخصوص کر کے آج میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا، 9 جگہیں، 9 مقامات ایسے ہیں جہاں رب نے مدینے والے کی اس دستار کو بڑے کمال سے بیان فرمایا۔ میں ان میں سے 3-4 کا ذکر تبرکن کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں آیا انا ارسلناک بالحق، اے محبوب ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ قیامت تک حق تیرے ساتھ رہے گا، تو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا۔ سورہ نساء میں بھی آیا یہی ارسلناک، فرمایا وارسلناک للناس رسولا، محبوب باقی رسولوں کو ہم چند لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجتے تھے، تجھے تو للناس ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ پھر 22ویں پارے میں بھی محبوب کو مخاطب کر کے یہی جملے کہے، کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، اور صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ شاہدن ساری کائنات کا گواہ بنا کے آپ کو بھیج دیا۔ بن کے آئے، محبوب تجھے تو میں نے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے۔ میں اس پہ بیٹھا رہوں تو رات بیت جائے، مجھے جو جملہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے نبی کی وہ پگڑی ہے جسے خدا نے بار بار بیان فرمایا۔ ارسلنا حضور کی وہ دستار ہے جسے خدا نے بار بار بیان کیا۔ اب ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ ایک بات اگر ایک دفعہ بیان ہو جائے تو وہ بھی بہت ہوتی ہے، اس بات کو بار بار رب نے کیوں بیان کیا؟ تو مفسرین نے جو پہلا تحفہ عطا فرمایا وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، فرماتے ہیں خدا کی ہر بات قیمتی ہے۔ توجہ کرنی ہے میرے جملے پہ، خدا کی ہر بات بے مثال ہے، لیکن خود سوچو دنیا میں اصول ہے جو بات 2 دفعہ کی جائے وہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے، جو 3 دفعہ کی جائے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے، جو بات بہت دفعہ کی جائے سمجھ لو بڑی قیمتی ہے۔ رب نے ارسلنا کا بار بار کہہ کے تمہیں سمجھا دیا، لوگوں یہ محمد کی وہ دستار ہے جس کی قیمت نہ فرشوں پہ پوری ہو سکتی ہے نہ عرشوں پہ پوری ہو سکتی ہے۔
یہ حضور کی بڑی قیمتی دستار ہے. آپ کا ذہن حاضر ہو تو آئیے اس دستار کے خوبصورت گوشوں کو اپنے ذہنوں میں سموتے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ پیغام پیش کرتے ہیں کہ لوگوں رحمتاً تو بعد میں ہے، للعالمین تو بعد میں ہے. ارسلنا کا لفظ ہی ایسا ہے جو اس کائنات پر وضاحت کر دیتا ہے کہ ساری کائنات کی مثال ہو سکتی ہے، محمد کی ذات کی مثال کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اب ذہن آپ کا حاضر ہے نا، بات کو آگے چھیڑے. ارسلنا کا، اے حبیب ہم نے بھیجا. ہم نے، ماشاءاللہ بول لیجئے، ہم نے. میں نے قرآن کی آیات اتنی کوٹ کی تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بھیجے کا لفظ پوری طرح منقش ہو جائے. ہم نے بھیجا. سوال بنتا ہے یا اللہ بار بار کہتا ہے ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا. اب الفاظ مفسرین کے ہیں، اسلوب میرا اپنا بھی ہو سکتا ہے. یا اللہ بار بار کیوں کہتا ہے بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ اس بھیجے ہوئے کے بارے میں، میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، یا اللہ بار بار بھیجا کیوں کہا؟ بار بار بھیجا کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہا کہ اس بھیجے ہوئے کے بارے میں، کسی کے بھیجے میں اس بھیج یا مالک بار بار کیوں یہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا؟ اور میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بھیجے ہوئے کے بارے میں اگر کسی کے بھیجے میں کوئی بغض ہو، کوئی اناد ہو تو اسے آگے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ بھیجا جانا اسے بتا دے کہ تیری اوقات کو رب نے اور بنایا ہے، محمد کی ذات کو رب نے اور بنایا. پوری توجہ آپ کو میرا مالک مزید عزتوں سے سرفراز فرمائے. اس لیے کہ آپ کا یہ ذوق مجھے یقین ہے میرے لیے نہیں ہے، اس خوبصورت انتظام کے لیے نہیں ہے، یہ جتنا بھی ذوق ہے نبیوں کے امام کے لیے ہے. اور اس سے بڑی خوبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ انتظامیہ میں ہو، پنڈال میں ہو، اسٹیج پہ جلوہ گر ہو، سب کی بڑی سعادت ہے کیونکہ حضور کی محفل تو حضور کی رہی. قبلہ ولی کی محفل کے بارے میں تصوف کے بادشاہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی پاک نے لکھا تھا، ولی کی محفل میں کوئی بندہ نہ اپنی طاقت سے آ سکتا ہے، نہ اپنی جرت سے آ سکتا ہے، نہ اپنے اسباب سے آ سکتا ہے. جواب سنیے، فرماتے ہیں ولی کی محفل میں وہی آتا ہے جسے ولی آنے کی اجازت بھی دیتا ہے، آنے کی توفیق بھی دیتا ہے. اب ذرا سٹیپ وائز سمجھ لو نا، اگر ولی کی محفل میں بلا اجازت کوئی نہیں آ سکتا تو پھر علی کی محفل میں کوئی بے اجازت کیسے آ سکتا؟ اور یہی سلسلہ آگے چلو نا، جب ولی کی محفل میں اجازت ولی دیتا ہے، علی کی محفل میں اجازت علی دیتا ہے، پھر میں کیوں نہ آپ کو سلامی پیش کروں؟ آپ نبی کی محفل میں آئے ہو، اپنے بل بوتے طاقت پہ نہیں آئے، مدینے والے نے بلایا ہے تو آئے بیٹھے. یہ حضور کی عطا ہے، یہ سرکار کی عطا ہے، یہ میرے مالک کا سب سے بڑا کرم ہے. آپ لوگ آئے بیٹھے ہو، مجھے جو جملے عرض کرنے ہیں مجھے یقیناً آپ کی سماعتیں اس لائق ہیں کہ ان جملوں کا ذوق لیں. ارسلنا، رب فرما رہا ہے ہم نے، ماشاءاللہ ہم نے. اب میں بالکل بات کو شروع کر رہا ہوں، ہم نے بھیجا. رب نے یہ بھیجے سیدھے کرنے کے لیے بار بار کہا اسے ہم نے بھیجا، اسے ہم نے بھیجا. اب میں اگر آپ کے ذہن کو پوری طرح تیار پاؤں تو میں یہ کویسچن پیدا کر کے اس کا سوال دینا چاہتا ہوں، یا اللہ اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، میرے مالک بار بار کیوں کہتا ہے ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا؟ اگر ایک جملے میں مسئلہ سمجھ گئے مجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یا اللہ ہم نے بھیجا میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا بندہ صرف یہ ہم نے بھیجا سمجھ لے تو اسے اتنا پتہ
پتہ تو چل جاتا ہے کہ اپنا آنا اور ہوتا ہے اور بھیجا جانا یہ اور ہوتا ہے. صرف بھیجا. ابھی تو میں صرف بھیجے پہ بات کر رہا ہوں. ارسلنا، اے محبوب ہم نے بھیجا. مالک کیوں کہتا ہے؟ فرمائے دنیا کے ذہنوں میں سے یہ پردہ ہٹ جائے، مثلیت کے دعوے دار یہیں سے ہی اپنی آنکھیں کھول لیں. اپنا آنا اور ہے. اس مجمع میں یہ بات نہیں کھولوں گا تو پھر کہاں پہ کھولوں؟ اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا. اپنا آنا اور ہے. مجھے ضرورت میں ہمیشہ تقریر سے پہلے کرتا ہوں، جب شروع ہو جائے پھر سائیں کرتا ہوں. اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا اور ہے. میں 3 دفعہ آپ سے اس لیے نہیں کہلواؤں گا کہ مجھے کوئی آپ کے کہنے سے سپورٹ مل جائے گی. مجھے آنا آتا ہے کہ میں خود بھی کہہ دوں اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا اور ہے. کہلواؤں گا اس لیے کہ آپ کا ذہن اس فکر کے لیے تیار ہو جائے جو فکر قرآن نے عطا کی ہے، نبی کے فرمان نے عطا کی ہے، جو یہ فکر واضح کرتی ہے کہ اپنا آنا اور ہوتا ہے اور بھیجا جانا یہ اور ہوتا ہے. آپ کا ذہن تیار ہے؟ اپنے آنے میں اور بھیجے جانے میں علماء نے 5 فرق بیان فرمائے. کتنے فرق بیان فرمائے؟ میں ان میں سے پہلا شروع کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے، حضور کے ہر غلام کی اجازت سے. اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا. پہلا فرق عرض کر دوں صاحبان ذی وقار، ایک سادہ سے جملے میں اب اتنا باشعور مجمع ہے، مجھے یہاں پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جملہ نظر لیں اور مسئلے کو سمجھنا شروع ہو جائیں. اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا. میرا جملہ سمجھ لیں، مجھے مثال دینے کی ضرورت نہ پڑے. اپنے آنے میں اور بھیجے جانے میں پہلا فرق یہ سمجھنا ہے، مقام رسالت کے حوالے سے راستے کھلتے نظر آ جائیں گے. اپنا آنا اور ہے اور بھیجا جانا. بس پوری طرح توجہ ان لفظوں پر. اپنا آنا کیا ہے اور بھیجا جانا کیا ہے؟ قرآن پڑھوں گا، نبی کا فرمان پڑھوں گا. قرآن اور نبی کے فرمان نے جو پہلا فرق بتایا اپنے آنے میں اور بھیجے جانے میں، میں نذرانہ بنا کے میلاد کا لنگر بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ذوق میں اضافہ ہو تو دعا ضرور کر دیجئے. اپنا آنا اور بھیجا جانا. پہلا فرق یہ ہے، آخری بندے تک توجہ. علماء، پڑھے لکھے احباب، حضور کا ہر غلام علم والا ہے، کیونکہ جاہل تو کبھی محمد کی غلامی اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو اصول کی بات ہے. حضور کا ہر غلام علم. ضروری نہیں بندہ کتابیں پڑھتا رہے، ضروری نہیں بندہ کالجوں میں جاتے رہے. اس سے بڑا علم کیا ہے؟ اس سے بڑی شناسائی کیا ہے؟ اس سے بڑی معرفت کیا ہے کہ رب نے محمد عربی کی غلامی عطا فرما رکھی؟ یہ بہت بڑا علم ہے. جملہ لکھنا ہے اپنے آنے میں اور بھیجے جانے میں. پہلا فرق یہ ہے کہ جو آپ آئے وہ اپنے کام کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. ابھی مسئلہ کھلا نہیں، میں کھولوں گا، اسی بات کے لیے تو بیٹھا ہوں. اپنے آنے میں اور بھیجے جانے میں پہلا فرق یہ ہے کہ جو آپ آئے وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. جو بھیجا جائے وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار نہیں، اس کے ہر کیے کا خدا ذمہ دار. بس میری گفتگو شروع ہو. یہ وہ ارسلنا کا پہلا جملہ ہے. 5 حقائق علماء بیان فرمائے. میں پہلا لنگر پیش کر رہا ہوں. ارسلنا قبلہ جو آپ آئے وہ بولے تو اپنے بولنے کا خود ذمہ دار ہے. وہ بات کرے تو اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے. کسی کو دیکھے، دیکھنے کا. کسی کو ہاتھ پکڑائے، ہاتھ پکڑانے کا خود ذمہ دار ہے. کسی کو پیچھے لگا لے، پیچھے لگانے کا خود ذمہ دار ہے. کسی سے ملے، ملنے کا خود ذمہ دار ہے. کسی سے پیار کرے خود ذمہ دار ہے. کسی کو روڑے مارے. بھئی اصول کی بات ہے، خود آیا ہے نا، اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. میں یہیں سے آپ کو
فکر کے عروج کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. جو خود آئے وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. رب کہتا ہے محمد خود نہیں آیا. بس میرا مسئلہ یہی تو یہیں سے حل. رب کہتا ہے محمد خود نہیں آیا. ایک دفعہ نہیں بار بار کہتا ہے ارسلنا، میں نے بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے. پہلا لنگر دل کی تختی پہ لکھو. رب نے ارسلنا میں پہلا فرق رکھ دیا کہ ساری کائنات اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہے. محمد کی ذات وہ ذات ہے، وہ جو بھی کرتا ہے اس کے ہر کام کا خدا ذمہ دار. یہیں سے ڈفرنس، یہیں سے فرق بن گیا. تو کہتا ہے دو آنکھیں، دو کان، زبان ایک جیسی، باتیں ایک جیسی. اور بابا تو ارسلنا کو سمجھ لے، تو اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے. محمد کے ہر کام کا خدا ذمہ دار ہے. محمد کے ہر کام کا. چونکہ میلاد کی محفل ہے اور اس میں میلاد کی جھلک نہ ڈالوں تو پھر ذوق پورا نہیں ہوتا. صرف جھلک ڈالوں گا، دلیل میری قرآن اور حدیث. صرف جھلک ڈال رہا ہوں سیرت سے اور میلاد کی بک سے، میلاد کی کتابوں سے جھلک ڈال رہا ہوں، لیکن ہوگی وہ بھی میرے دعوے کے مطابق. پہلا دعویٰ کیا آ گیا؟ جو آپ آئے وہ اپنے کیے کا، اور جو بھیجا جائے اس کے ہر کام کا کون ذمہ دار؟ میں اشارہ کروں گا، سمجھ گئے تو میرا ذوق واضح ہو جائے گا. سرکار جب جناب حلیمہ کے قبیلے میں جا کے رہنے لگے، میں نے کہانی نہیں سنانی، اپنی دلیل عرض کرنی ہے. شام ہوئی، بکریاں واپس آئیں، سارے قبیلے کی بھوکی آ گئی. حلیمہ کی بکریاں رج کے آئیں، سارے قبیلے کی بھوکی آ گئی. کہت تھا نا، حلیمہ کی بکریاں رج کے آئیں. اس قبیلے کا سردار اپنے پوتے کو بلا کے کہتا ہے او پاگل بچے، دیکھتا نہیں ہے حلیمہ کی بکریاں رج کے آئی ہیں، ہماری بکریاں بھوکی آئی ہیں. تو لاپرواہی کرتا ہے، تو خیال نہیں کرتا. وہاں چرایا کر جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، تاکہ جیسے اس کی رجتی ہیں ویسے ہی ہماری بھی رج کے آئیں. تھا تو کافر، لیکن کچھ باتیں سچی کہنے کی اسے عادت ضرور تھی. دادے کے سامنے سر جھکا کے کہتا ہے دادا مجھے کہتا ہے وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی چرتی ہیں تو رج کے آئیں گی. دادا اس کے اپنے لات منات کو وہ خدا مانتے تھے نا. کہنے لگا مجھے قسم ہے لات کی، منات کی، عزا کی، حبل کی، میرے دادا میں چراتا وہیں پہ ہوں، چراتا وہیں پہ ہوں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. دادا مجھے خود سمجھ نہیں آتی، میری چر کے بھوکی آ جاتی ہے، اس کی چر کے وہیں پہ رج کے واپس آ جاتی. اب دادا تھوڑا سا غصے میں آیا، کہنے لگا میں نے داڑھی ہوا میں سفید کی ہے، تیری بھی وہیں پہ چریں، حلیمہ کی بھی وہیں پہ چریں، پھر ہماری بھوکی کیوں آئیں، اس کی سیر ہو کے کیوں آئیں. ہاں ایک فرق ہو سکتا ہے. دادا وہ کون سا؟ کہنے لگا بیٹا فرق یہ ہے کہ جو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ آتا ہوگا نا، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہوگا، وہ بکریوں کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتا ہوگا، ڈنڈا پکڑ کے ہر وقت بکریوں کو چراگاہ میں رکھتا ہوگا. اور تم بے دھیان بچے ہو جاتے ہوگے، بکریاں چھوڑ کے تاش کھیلنے بیٹھ جاتے ہوگے، گیم کرنے، بکریوں کا خیال نہیں کرتے، ڈنڈا ہاتھ میں نہیں رکھتے. اگر آپ کا ذہن پوری طرح جاگ رہا ہو تو میں ایک جملہ نظر کروں. دادے نے یہ سادگی سے جملہ کہا کہ حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ جو آتا ہے ڈنڈا وہ ہاتھ میں رکھتا ہوگا، بکریوں کو ہر وقت پابند کر کے رکھتا ہوگا چراگاہ میں، اس لیے رج کے آتی ہیں. تم ڈنڈا پھینک کے علیحدہ کھیلنے لگتے ہو، اس لیے تمہاری بھوکی آ جاتی ہے. اب پوتے نے سر بھی جھکایا، لفظ میری طرف توجہ، میری طرف. پوتے نے سر بھی جھکایا، آنکھوں سے آنسو بھی بہایا، گھبرا کے دادے کو کہتا ہے دادا مرضی تو نے اپنی کرنی ہے، بات رہ گئی ڈنڈے کی تو مجھے قسم ہے اپنے خداؤں کی، جو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ آتا ہے اس نے ڈنڈا کبھی پکڑا ہی نہیں. مرضی والے لوگوں، کہتا ہے جو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ آتا ہے اس نے ڈنڈا کبھی پکڑا ہی نہیں. اگر ذہن جاگ رہا ہو تو میں اشارہ کر دوں، بابا یہ کہنے والا کوئی مسلمان نہیں،
सिद्दीक़ अकबर का बेटा नहीं, काफिरों के सरदार का पोता है, खुद काफिर है, अभी नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया, छोटी सी उम्र है। काफिर ये गवाही दे रहा है कि डंडे से ताल्लुक मोहम्मद का नहीं है। नहीं समझा मेरा जुमला? आज इस्लाम को डंडे का मजहब कहते हैं ना, दहशत गर्दी का मजहब कहते हैं। काफिरों ने गवाही दी कि ये डंडे के साथ शिकार नहीं करता, अपने खूबसूरत किरदार से शिकार किया करता। माशाअल्लाह आपकी ज़हनों की जो सोच है बहुत ऊंची जा रही है। मैं बहुत जल्दी रिजल्ट की तरफ जा रहा हूँ। दादा फिर गुस्से हो गया, कहने लगा बकवास करता है, डंडा भी वो नहीं पकड़ता तो फिर होता क्या है? कहता है सारा दिन मैं बकरियों के पीछे रहता हूँ, डंडा उसके पास नहीं होता, वो जाके बैठ जाता है, बकरियां खुद ब खुद चर के आके उसके कदम चूमना शुरू हो जाती। अब जो मकाम है वो इससे अगले लफ्ज में है। दादा कहता है तू बकवास करता है, कल मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं खुद देखूंगा, बच्चरें भी वहीं, डंडा भी तुम्हारे हाथ में हो, फिर उसकी रज के क्यों आए, हमारी भूखी क्यों आए? तमाम सीरतदानों ने लिखा, हर खतीब अदीब नकीब नात खान आपको सुनाता जरूर है, लेकिन इसमें जो राज है वो मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज करने वाला हूँ। साहिबान जी वकार, दादा गया, पोता उसके साथ गया, चरागाह में पहुंचे, हलीमा की बकरियां पहुंची। पूरी तवज्जो मेरे लफ्जों की तरफ, एक लफ्ज आया कर दिया आप मफहूम नहीं समझ सकेंगे। हलीमा की बकरियां गईं चरागाह में। अब दादा खुद आंखों से देख रहा है कि जो हलीमा की बकरी ने चरना चाहा तो चरागाह थी खुश्क। जब हलीमा की बकरी का मुंह करीब हुआ, निजाम उसका अपना है, वो खुश्क घास सबज हो गई। दादा ने फौरन पोते को बुला, ओ इधर आ, इधर आ। बाबा क्या हो गया? कहते बेवकूफ तू खुश्क घास चरा रहा है, इसीलिए तो भूखी जाती हैं, इधर ले आना, इधर सब्ज घास है। अब बकरियों का असूल है, जब पीछे से कोई बकरियों का रेवड़ आता है ना तो अगली बकरियां छोड़ जाती हैं। अब वो पोता भगा के बकरियों को ले आया उस चरागाह पर जहां हलीमा पाक की बकरियां पहले चर रही थी, जहां वो सब्जा हो चुका था। जो ही पिछली बकरियां आई, अगली चली गई, निजाम उसका अपना है, निजाम उसका अपना है। अब जब बाबे की बकरी ने किबला सरकार जी वहां पे मुंह लगाना चाहा तो वो जो पहले सब्ज थी वो अपनी असली हालत पे लौट गई, वो खुश्क की खुश्क हो गई। अब दादे और पोते का मामला मैं फिर कभी आया तो आपसे बहस करूंगा इस मकाम पर। आज मैं इतना क्वेश्चन पैदा करना चाहता हूं, मुझे बताओ उस बूढ़े की बकरियों का खालिक कौन है? आहिस्ता बोले हो, बोलिए, उस बूढ़े की बकरियों का खालिक कौन है? और हलीमा पाक की बकरियों का खालिक कौन है? उनका राज़िक कौन है और इनका राज़िक कौन है? उनको खिलाने वाला कौन है, इनको खिलाने वाला कौन है? कभी आपने ये नातों में, मनकबतों में, शेरों में सुनते तो हो, कभी सोचा भाई ये फर्क पड़ा क्यों, ये मसला बना क्यों? या अल्लाह, उन बकरियों का खालिक भी तू, इन बकरियों का खालिक भी तू, उन बकरियों का राज़िक भी तू, इन बकरियों का राज़िक भी तू। ये फर्क क्यों डाल दिया? राज़िक तो तू है, उसके लिए खुश्क को भी सब्ज कर दिया। पूरी तवज्जो, उसके लिए हलीमा पाक की बकरियों के लिए खुश्क को भी सब्ज कर दिया, और बाबे की बकरियां आई तो सब्ज को भी खुश्क कर दिया। या अल्लाह, जब राज़िक तू है, क्या इसे बार बार कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है? थोड़ा सा भाई इसको कंट्रोल करे। जब मालिक, उनका राज़िक भी तू, इनका राज़िक भी, बोल लीजिए, उनका राज़िक भी रखा है। जब खालिक तू है तो फर्क क्यों रखा है? बनावट में तो फर्क नहीं, जाहिरियत में तो फर्क नहीं, जिसामत में तो फर्क नहीं, तो जवाब एक ही आया, फरमाया न बकरियों में फर्क, न बनावट में फर्क, न जाहिरियत में फर्क। मालिक फिर क्या फर्क है? फरमाया साथ आने वालों में फर्क है। पूरी तवज्जो, मैं अब मसला आपके ज़हनों की नजर कर रहा हूं। मालिक फरमाता है साथ आने वालों में फर्क है। मालिक क्या फर्क है? वो भी उसी उम्र का, नहीं समझा मेरा जुमला,
وہ بھی اسی عمر کا، وہ بھی چرانے کے لیے آیا، وہ بھی چرانے کے لیے آیا۔ مالک فرق کیا ہے؟ فرمایا بدھو ملا تجھے ارسلنا سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ جو بابے کی بکریوں کے ساتھ آیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ آیا ہے، جو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ آیا ہے اپنی پہ نہیں، وہ خدا کی ذمہ داری پہ۔ آپ کی سماعتیں ماشاءاللہ اور اوج پہ پہنچ گئی۔ میں نے یہ کہانی اس لیے نہیں سنائی کہ میں اسے دلیل بناؤں، یہ ذوق کے لیے ضرور سنائی ہے۔ دلیل میری قرآن ہے، دلیل میری نبی کا فرمان ہے، حضور کی ہر شان بے مثال ہے۔ لیکن کل کوئی ملا پیٹ میں درد لے کے یہ نہ کہے کہ شاہ جی نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا اس میں دلیل ایک حکایت سنا دی، ایک سیرت کا جملہ سنا دیا۔ نا بابا، میں نے شان کسی غیر کی نہیں، زہرا کے بابا کی بیان کرنی ہے، اور اس کے لیے مجھے کوئی محتاجی نہیں کہ کوئی راوی کیا لکھے یا کوئی حکایت دان کیا لکھے یا کوئی تاریخ دان کیا لکھے۔ مجھے سیدہ عائشہ کا دیا ہوا اصول یاد ہے، مولا علی کا بتایا ہوا قانون یاد ہے کہ جب نبی کی تعریف کرنی ہو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ الحمد کی الف بھی محمد کی شان ہے، والناس کی سین بھی محمد کی شان۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کا ذہن تیار ہے تو میں دلیل قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جو آپ آئے وہ اپنی ذمہ داری پہ آتا ہے، اور جو بھیجا جائے وہ ماشاءاللہ جو بھیجا جائے وہ۔ میں سادہ سی بات سے بات کو شروع کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ کو اچھی لگی آپ مان لو گے، نہ اچھی لگی آپ کہو گے اپنی بات کی دلیل دو۔ میرا حق بنتا ہے بھی میں نے جو بات کی ہے اس بات کی دلیل دوں۔ اگر آپ کو بات بھی کچی لگے، میرے بات کی دلیل بھی کچی لگے، تو پھر آپ باز امیر لوگ ہو، منصف لوگ ہو، آپ کہو گے کہ شاہ صاحب بات بھی کچی تھی، دلیل بھی کچی تھی، یعنی دعویٰ بھی کچا تھا، اس کی دلیل بھی کچی تھی۔ اب اگر بات کو منوانا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ اپنی بات کی قسم دو۔ میرا حق بنتا ہے بھئی بات میں نے کی ہے، میری بات بھی کچی ہے، میرا دلیل بھی کچی ہے، تو پھر میں ان دونوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا دوں؟ بول لیجئے کیا دوں؟ ماشاءاللہ پوری توجہ سے مسئلہ یہی حل ہو جائے گا۔ بات میں کروں، اصول یہ ہے اپنی بات کی قسم خود اٹھاؤں۔ آپ بات کرو، اصول کی بات ہے اپنی بات کی قسم خود اٹھاؤ۔ مولوی بات کرے قسم مولوی اٹھاتا ہے، پیر بات کرے قسم پیر اٹھاتا ہے، درویش بات کرے اپنی بات کی قسم درویش اٹھاتا ہے، زید بات کرے اپنی بات کی قسم زید اٹھاتا ہے۔ اگر میرا جملہ سمجھ میں آ گیا، میرا پیغام سمجھ میں آ جائے گا۔ ساری کائنات میں اصول ہے، جو بات کرے قسم خود اٹھاتا ہے۔ اکیلا مدینے والا ایسا ہے جس کے لیے رب نے کہہ رکھا ہے وکیل ہی محبوب باتیں تو کرتا جا، قسمیں میں اٹھاتا جا۔ اس میں بہت سے راز ہیں، اس میں بہت سے مسئلے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بار بار اس کو چلے کسی ایک جگہ پہ روک دے، میں اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ کدھر ہے سمجھ؟ اچھا چلے ان کی خدمت میں گزارش کرے، پوری توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ یہ بنتا ہے بگڑتا ہے اس سے مسئلہ نہیں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ ہمارے بگڑے وقت سنوارنے والی بات ہے، تو آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ صاحبان ذی وقار، میرے نبی کو رب نے یہ شان بخش رکھی ہے، عطا کر رکھی ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب باتیں تو کرتا جا، قسمیں۔ اب بڑے باشعور مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، یہاں پر اگر آپ کے ذہنوں میں سوال نہیں پیدا ہوگا تو پھر کہاں پیدا ہوگا؟ کوسچن تو بنتا ہے، سوال تو بنتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں اصول ہے جو بات کرے قسم خود اٹھائے۔ مالک یہ کہاں کا اصول ہوا؟ بات یہ کرے، ہائے ہائے پوری توجہ، بات یہ کرے قسم تو کیوں اٹھائے؟ آخری بندے تک اگر توجہ ہو گئی تو میں یہیں پر اپنا نتیجہ عرض کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مالک دنیا کا ہر بندہ بات خود کرے، قسم بھی یہ بات یہ کرے، قسم مالک تو کیوں اٹھائے؟ تو جواب وہی ارسلنا کا والا ہے۔ فرمایا دنیا کا ہر بندہ خود آیا ہے، یہ خود نہیں آیا، بھیجنے سے آیا ہے۔ جو خود آئے اپنی بات کا ذمہ خود اٹھاتا ہے، جو بھیجا جائے اس کی ہر بات کا ذمہ خدا اٹھاتا ہے۔
توجہ ہے؟ اس پہ بہت سے راز ہیں، بہت سی باتیں ہیں، کبھی پھر بات کروں گا۔ وکیل ہی کے ایک ایک لفظ پہ علماء نے محبتوں کے سمندر جمع کر دیے ہیں۔ وکیل ہی، محبوب کی ہر بات کی قسم، ہر بات کی قسم کس نے اٹھائی؟ اللہ نے۔ جو میرے مطلب کا جملہ ہے وہ میں نے نظر کر دیا، کبھی اس پر بات پھر کبھی آگے کریں گے جب مقام محبوبیت پہ بات کر رہے ہوں گے۔ آج اتنا سمجھ لے، خدا معاذ اللہ نا انصافی نہیں کر رہا کہ تمہیں تو اپنی بات کے لیے قسم خود کا حکم دے، مجھے خود حکم دے کہ تو نے بات کی ہے قسم خود اٹھا، اور محبوب کی باری میں معاذ اللہ نا انصافی کرے، کہے باتیں تو کر، قسمیں میں اٹھاتا ہوں۔ نا انصافی رب نہیں کرتا، رب سے بڑا منصف کوئی نہیں۔ رب عدل کر رہا ہے اور ارسلنا کا مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ جو خود آئے اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے، جو بھیجا جائے اس کی بات کا خدا ذمہ دار۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بات کا ذمہ دار، میں نے کہا تھا نا اس کے ہر کیے کا ذمہ دار۔ بات صرف نہیں، اس کے ہر۔ اجازت دیں تو دوسری آیت بھی پڑھ، ذہن حاضر ہے؟ دوسری آیت بھی پڑھ دوں اسی مقام پہ، اور یہ بڑی ضروری آیت ہے، سمجھ میں آ گئی تو بہت سا مسئلہ درگاہ شریف کے حوالے سے حل ہو جائے گا۔ ان الذین یبایعونک، اب بات کی بات نہیں ہو رہی، اب بات کی نہیں، اب بیعت کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین یبایعونک، انما کلمہ حسر ہے، بندش ہے محبوب کے لیے۔ رب فرما رہا ہے محبوب یہ جو تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں نا، پوری توجہ یار، اس کو مسئلے کو ضائع نہیں کرنا۔ ان الذین یبایعونک، بات حضور کے صحابہ کی عزت کی ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہو رہی ہے، اور اس خاص مقام پر ہو رہی ہے جب وہ خاص بیعت ہوئی تھی۔ ان الذین یبایعونک، اے محبوب جو تیری بیعت ہو رہے ہیں نا، پوری توجہ، ایک لفظ میں نظر کر دوں، محبوب جو تیرے ہاتھ پہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یبایعونک تیری بیعت ہو رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، محبوب ان کی بیعت کا تو ذمہ دار نہیں، ان کی بیعت کا خدا ذمہ دار ہے۔ باتیں تو بعد میں کریں گے، پہلی بات تو آج کا ملا جو بکواس کرتا پھرتا ہے جی، یہ بیعت کہاں سے نکلی؟ یہ جناب قادریوں نے نکال لی، چشتیوں نے نکال لی، نظامیوں نے نکال لی، نقشبندیوں نے نکال لی۔ ملا ہوش کے ناخن لے، میں اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں پڑھ رہا، میں غوث پاک کا قصیدہ غوثیہ نہیں پڑھ رہا، میں مجدد الافسانی کے مکتوبات میں سے نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور کچھ بھی پلے نہ پڑے، اتنا تو پتہ چل گیا بیعت ہونا یہ نبی کے صحابہ کی سنت ہے، بیعت کرنا خود محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اس کا حکم دینا خود خدا کی سنت ہے۔ ذہن حاضر ہے؟ اب سوال تو بنتا ہے نا اس مقام پہ، رب فرما رہا ہے محبوب ہاتھ دیا انہوں نے تیرے ہاتھ میں، بیعت ہوئے وہ تیری، تو لیکن رب نے کیا کہا؟ رب نے یہ نہیں کہا محبوب وہ تیری بیعت ہو رہے ہیں، فرمایا انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کی بیعت ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے محمد کی بیعت ہو رہے ہیں، کوئی بھول نہیں، ساری کائنات دیکھ رہی ہے ان کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں تھا، وہ محمد سے عہد وفا کر رہے تھے، وہ محمد کی غلامی کا اعلان کر رہے تھے، کائنات ساری دیکھ رہی ہے وہ بیعت اس کی ہو رہے ہیں۔ رب نے جو جملہ استعمال کیا، کوئی نہ بھی بیٹھا ہوتا تو یہاں مزہ لیتا، رب نے یہ نہیں کہا یبایعونک یبایعون اللہ، بلکہ انما یبایعون اللہ، یبایعونک یبایعون اللہ نہیں، انما، محبوب وہ تو کر ہی خدا کی بیعت رہے تھے، وہ تیری نہیں، وہ خدا کی بیعت کر رہے تھے۔ مالک ساری دنیا دیکھے، محبوب ہاتھ پکڑائے، محبوب بیعت کرے تو اپنی بیعت کا اسے ذمہ دار ہونا چاہیے نا۔ تو نے اپنے کھاتے میں کیوں بیعت ڈال لی؟ کہا بدو ملا تو نے ارسلنا کی پگڑی کو سمجھا ہی نہیں ہے، ارسلنا کی پگڑی بتاتی یہی ہے جو خود آئے، اگر محمد خود آ کے بیعت کر رہا ہوتا تو اپنی بیعت کا خود ذمہ دار تھا۔ انما یبایعون اللہ، رب فرما رہا ہے جو خود آئے وہ اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے، جو بھیجا جائے اس کے ہر کام کا خدا ذمہ دار۔ اتنا پڑا ہے جتنا پڑے ہونے کا حق ہے،
پوری توجہ سے رکھیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. آیتیں سمجھتے جائیں. محبوب یہ بیعت کرتے تیری ہیں لیکن ذمہ داری تیری نہیں. ہائے ہائے ذمہ داری. انما یبایعون اللہ, یہ تو اللہ کی بیعت ہے, یہ تو ذمہ داری اللہ اٹھا رہا ہے. اگر پوری طرح ذہن آپ کا تیار ہو تو میں تیسری آیت بھی پڑھوں. توجہ ہے, توجہ ہے. بہت مشہور آیت, لیکن شاید آپ نے اس آیت کو اس حوالے سے نہ سنا ہو, نہ سمجھا ہو. میرا مالک کہتا ہے من یطع الرسول. یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو میں آسانی سے آگے نہیں لے جانے دیتا. من یطع الرسول فقد اطاع, فقد اطاع. اب سوال تو بنتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محبوب جو تیری اطاعت کر رہے ہیں, جو تیری اطاعت کر رہے ہیں, جو تیری تابعداری کر رہے ہیں, فقد اطاع اللہ, وہ تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, وہ تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کرنا چاہتا ہوں. بابا قرآن میں بڑی جگہ اطاعت کا ذکر آیا, اللہ کی اطاعت کا بھی, رسول اللہ کی اطاعت کا بھی, لیکن کہیں یہ نہیں آیا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس. حالانکہ بات تو ٹھیک تھی, اللہ کی اطاعت بھی ماشاءاللہ بڑا کمال کی بات ہے, اس کی فرما برداری بھی کمال کی بات ہے, لیکن رب نے عجیب فیصلہ نہیں دے دیا. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یا اللہ, محبوب نے بلایا, کسی صحابی کو وضو پہ لگایا, کسی صحابی کو پانی بھرنے کو بھیجا, کسی صحابی کو یا اللہ تو تو وضو کرتا ہی نہیں. سمجھو, جناب ربیعہ کی ڈیوٹی مسلم شریف میں موجود ہے. ربیعہ پاک کی ڈیوٹی کیا تھی؟ حضور تہجد کے لیے اٹھتے تھے, ربیعہ لوٹا بھر کے لاتے تھے. یا اللہ, محبوب نے بلایا کہ میں نے وضو کرنا ہے, لوٹا لیا. محبوب نے حکم دیا مجھے وضو کروا. مالک تو تو وضو کرتا ہی نہیں, تجھے تو لوٹے والے پانی کی ضرورت ہی نہیں. یہ حکم محبوب کا ہے, وضو وہ محبوب کو کرا رہا ہے. رب کہتا ہے نہیں نہیں, جب کہا محمد نے لا مجھے وضو کروا, اس نے تابعداری کی. یا اللہ یہ کہہ دے کہ یہ اس کی تابعداری ہے. فرمایا نہیں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, چاہے لوٹا لے آ رہا ہے, حالانکہ خدا کو لوٹے والے پانی کی ضرورت نہیں, وضو کروانے کی ضرورت نہیں, لیکن کوئی ملا مجھے اس لفظ سے نکال کے دکھائے. رب کہتا ہے لوٹا چاہے لا مصطفیٰ کے لیے رہا تھا, لیکن فرما برداری خدا کی ہو رہی تھی. لوٹا مصطفیٰ کے لیے, پانی مصطفیٰ کے لیے, وہ خدمت سرکار کی, فرما برداری خدا کی. یا اللہ یہ کہہ لے کہ یہ میرا پیارا ہے, اس کی کیا کرو فرما برداری. یہ کہاں کا اصول ہے کہ لوگ بات اس کی مانے, تو اپنے کھاتے میں ڈال دے. فرمایا ارسلنا کی سمجھ ہی نہیں آئی. ارسلنا یہی ہے, محمد بولے تو بھی خدا ذمہ دار ہے, محمد ہاتھ پکڑائے تو بھی ذمہ دار ہے, محمد کسی کو حکم فرمائے تو بھی خدا ذمہ دار. محمد کے ہر کام کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ توجہ ہے. میں حق چار یار کی برکت سے چوتھی آیت میں پڑھ دوں. میرے آقا کے ہر کام کا کون ذمہ دار ہے؟ اب یہ ایسی آیت ہے, اس میں ذوق لینا آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے. الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے, ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں, ہم حضور کی اولاد کے بھی غلام ہیں. یہ اہل سنت و جماعت قادریوں, چشتیوں, نظامیوں کو یہ فیضان حاصل ہے. ہم حضور کے اصحاب کے بھی نوکر, ہم حضور کی اولاد کے بھی نوکر. 4 کی باری آئے ہم ان کے بھی غلام, اور 5 کی باری آئے تب بھی ہمیں فخر ہے کہ پنجاب کا پنجابی ہوں, قسمت کا دھنی ہوں میں, پنجتنی پنجتنی پنجتنی. کیونکہ ہم اشخاص سے پیار نہیں کرتے, ہم حضور کی نسبت سے پیار کرتے, جسے سرکار کی نسبت. پوری توجہ میرے جملے پہ کرنی ہے. اب ایک سوال بنتا ہے کہ یا اللہ تیرا محبوب بولتا خوبصورت ہے,
کمال کا کام ہے نا، جوامع الکلم کا جو مالک ہے، تو ٹھیک ہے اچھی کام کی تو نے ذمہ داری لے لی، خوبصورت کام کی تو نے ذمہ داری لے لی، تیرے محبوب کی تابعداری کمال کی شے ہوتی ہے، تو نے ذمہ داری اٹھا لی، تیرے محبوب نے بیعت کمال کی تو نے ذمہ داری اٹھا لی، مالک یہ سارے جو حسین ترین کام ہیں ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اب یہ ایسا جملہ، اس کو اگر آپ نے ضائع کر دیا میری ساری محنت پوری نہیں ہو سکے گی، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، رب فرماتا ہے محبوب کے حسین اور غیر حسین کام نہیں ہوتے، محبوب کا ہر کام ہی حسین ہوتا ہے۔ یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا بدھو ملا تیرے سری میں بات نہیں آ سکی، محبوب بیعت کرے تب بھی خدا ذمہ دار ہے، محبوب واز فرمائے تب بھی خدا ذمہ دار ہے، محبوب ہاتھ پکڑائے تب بھی ذمہ دار ہے، محبوب روڑے مارے تب بھی خدا ہی ذمہ دار۔ سنو قرآن ہے، کہانی نہیں سنا رہا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میں اس کے لفظی توجیحات پہ نہیں جاتا، مجھے نتیجہ دینا ہے، آپ کی نظر کرنا ہے رب کیا کہہ رہا ہے۔ محبوب جو روڑے تو نے پھینکے ہیں نا، ما رمیتا وہ تو نے تو پھینکے ہی نہیں، جو روڑے تو نے پھینکے ہیں وہ تو نے تو پھینکے ہی نہیں، مالک پھر کس نے پھینکے ہیں؟ فرمایا ولکن اللہ رما، وہ روڑے تو خدا نے پھینکے ہیں۔ کبھی اس پر پھر بات کروں گا، لیکن جو میرا مطلب ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ مالک فرما رہا ہے محبوب جو روڑے تو نے پھینکے ہیں، تو نے نہیں پھینکے، تو نے نہیں پھینکے، کن اللہ رما، وہ رب نے پھینکے ہیں۔ یا اللہ ٹھیک ہے بیعت کی ذمہ داری اٹھا لے، یا اللہ ٹھیک ہے واز کی ذمہ داری اٹھا لے، یہ روڑے مارنا بھی کوئی کام ہے شان الوہیت کا کہ تو روڑے مارنے بھی اپنے ذمے لے رہے۔ رب کہتا ہے بدھو ملا کسی اور کا ہوتا اپنے ذمے نہ لیتا، یہ اس نے پھینکی ہے جسے میں نے ارسلنا کی پگڑی دے کے بھیجا ہے، دنیا کو بتانا ہے وہ جو بھی کرے اس کے ہر کام کی ذمہ داری خدا نے اٹھائی۔ جو ہے بھئی وقت کا دامن بہت قلیل ہے، مجھے میں چاہتا ہوں میں بہت سی آیات ابھی اسی مقام پر اسی معنی پہ چھوڑ رہا ہوں، نتیجے کی طرف جا رہا ہوں تاکہ میرا نتیجہ میرا پیغام پہنچ جائے۔ میں وہ سارے معنی بھی چھوڑ رہا ہوں اور اس پر بھی جو باقی آیات ہیں وہ بھی چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرا وقت مکمل ہونے سے پہلے میرا مسئلہ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ یہ 4 آیتیں آپ نے سنی، ان سے نتیجہ کیا نکلا کہ ساری کائنات اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہے، محمد کے ہر کام کا کون ذمہ دار ہے؟ واہ بھائی واہ، ایک درویش کو تو سمجھ میں آئی، یا اسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے آپ کو نہیں آتا۔ مدینے والے کے ہر کام کا کون ذمہ دار ہے؟ آخری بندے تک توجہ، میں 4 جملے کہنا چاہتا ہوں جو جملے سنیوں کے عقیدے کو بھی سمجھا جائیں، حضور کے قصیدے کو بھی سمجھا جائیں۔ 4 جملے اس نتیجے پر محمد کے ہر کام کا کون ذمہ دار ہے۔ اب یہ جملے ان پر میں کلی نہیں ڈال سکتا، خدا را نظر لے جائیں، یہ لنگر لے جائیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا مدینے والے کے ہر کام کا ذمہ دار کون ہے؟ سادہ کر دوں، کام مصطفیٰ کا ذمہ داری ارسلنا کا پہلا مطلب یہ ہے، کام مصطفیٰ کا ذمہ داری خدا کی۔ آج لوگ تجھے لڑا رہے ہیں، کبھی صحابہ کے معاملے میں، کبھی اہل بیت کے معاملے میں، جو یہ لڑانے والے ہیں نہ وہ قادری ہیں، نہ وہ چشتی ہیں، نہ وہ نظامی ہیں، اس لیے کہ درگاہوں والے لوگ لڑانے کا کام نہیں ہے، ملانے کا کام کرتے ہیں۔ اور میں وہی پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی صحابہ کا نام لے کے لڑاتا ہے، کوئی آل کا نام لے کے لڑاتا ہے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں قبلہ سنیے، مصطفیٰ کے ہر فعل کا ذمہ دار کون ہے؟ فعل مصطفیٰ کا ذمہ داری، اب سن لینا پیغام، پھر لڑائیوں سے خود بچ جاؤ گے۔ مصطفیٰ کے ہر فعل کا ذمہ دار کون ہے؟ آخری بندے تک توجہ، ذہن لے جاؤ 1400 سال پیچھے۔ فعل مصطفیٰ کا ذمہ داری خدا کی، فعل مصطفیٰ کا ذمہ داری، ذہن حاضر رکھنا پوری طرح، میں لنگر پیش کر رہا ہوں۔ فعل مصطفیٰ کا ذمہ داری، کیا مطلب کبھی سوچا آپ نے اس مقام پہ؟ مصطفیٰ کے ہر فعل کی شان یہ ہے کہ فعل مصطفیٰ کا ذمہ داری
ارسلنا جو ہوا فعل مصطفیٰ کا، ذمہ داری خدا دی. اب سوچنا مقام صحابہ و اہل بیت سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ فعل مصطفیٰ کا، ذمہ داری خدا کی. کیا مطلب؟ ہجرت کی رات کو اپنا بستر سجوا کے، ہاں اب وہ مقام آ گیا جو جس کے لیے میں ذمہ داری خدا کی ہے. اور ہجرت کی رات میں غار کے اندھیرے میں صدیق کی جھولی میں سر رکھ کے خود سو جانا فعل مصطفیٰ کا ہے، ذمہ داری خدا. رزلٹ دینا ہے، مجھے رزلٹ دینا ہے، نتیجہ دینا ہے. سنیں اور محبت سے سنیں. مصطفیٰ کا ہر فعل مصطفیٰ کا ہے، ذمہ داری. مسئلے حل کر دوں مقام صحابہ اور اہل بیت پہ. ذمہ داری خدا کی ہے، فعل مصطفیٰ کا ہے، ذمہ داری خدا کی ہے. کیا مطلب؟ چہرے پہ سہرے سجا کے، بلال جیسے باراتی لے کے صدیق اکبر کے گھر چلے جانا فعل مصطفیٰ کا ہے، ذمہ داری خدا کی ہے. علی کو دولہا بنا کے گھر بلانا فعل مصطفیٰ کا ہے، ذمہ داری خدا. ابھی بھی نہیں سمجھ آیا تو قبلہ سنو. علی کی آنکھوں کو لعاب دہن عطا کے تحت الثری سے عرش علا تک کی بصیرت عطا فرمانا فعل مصطفیٰ کا ہے، ذمہ داری خدا کی ہے. صدیق کی ایڑی کو لعاب عطا کر کے صدیق کی ساری نسل کو سانپوں سے بچانا فعل مصطفیٰ کا ہے، ذمہ داری خدا کی. اب میں چوتھا جملہ نظر کر کے پیغام دے دینا چاہتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے. صاحبان ذی وقار یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر سارے ملا جھگڑ رہے ہیں، اور میں اس کو ارسلنا کی پگڑی کا ایک تار بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مرضی ہے آپ کی سمجھے یا نہ سمجھے. کیا مطلب؟ مصطفیٰ کے ہر فعل کا ذمہ دار کون ہے؟ ماشاءاللہ ذمہ دار کون ہے؟ آخری بندے تک توجہ. کیا مطلب؟ عائشہ صدیقہ کے بابے کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرنا فعل مصطفیٰ کا ہے، ذمہ داری خدا کی ہے. کوئی جلتا ہے تو جلے. حسین کے بابے کا ہاتھ پکڑ کے من کن تو مولا بنانا فعل مصطفیٰ کا ہے، ذمہ داری خدا. مصطفیٰ کا ہے، ذمہ داری. اب آپ کا ذہن حاضر ہے، اس پر پھر 3 نتیجے آتے ہیں، لیکن میں وہ سارے نہیں پیش کر سکتا، صرف ایک جملہ عرض کروں گا. پتہ چلا مصطفیٰ کے ہر فعل کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ اللہ. اب ایک سادہ سی مثال دے کے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. بابا نقص وہاں پڑتا ہے جہاں ذمہ دار کمزور ہو. نہیں، میرا مسئلہ آپ نے ضائع کر دیا، میری ساری محنت پہ توجہ نہیں کی. نقص پاکستان سونے کی چڑیا ہے، معدنیات اس میں، معیشت اس میں، گیس اس میں، تیل اس میں، کوئلہ اس میں، سونے کی چڑیا ہے. نقص کیوں پڑا؟ ہائے 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 ہائے. نہیں کوئی نہیں. بڑی توجہ، بہت مہربانی عزیزم گل تعارف صاحب کی. دیکھو نا، ہے نقش بندی لیکن ذوق چشتیوں والا رکھتا ہے. میرے خیال میں یہ نام کا نقش بندی ہے، میرے خیال میں یہ نام کا نقش بندی ہے. بہرحال ہر نسبت عظیم ہے، ہر تعلق عظیم ہے جو تعلق مدینے والے کی گدائی تک لے جائے. توجہ فرمائے صاحبان ذی وقار، نقص وہاں پڑتا ہے جہاں ذمہ دار کمزور ہو. پاکستان سونے کی چڑیا، کمال کا ملک ہے، حد ہے، ہر نعمت اللہ نے دی ہے، لیکن بجلی والا نقص پڑ گیا.
گیس والا پڑ گیا، آٹے والا پڑ گیا. پاکستان میں کمزوری نہیں، ہائے ہائے، ذمہ دار میں کمزوری ہے. کس میں کمزوری ہے؟ نقص وہاں پہ پڑتا ہے جہاں ذمہ دار کمزور ہو. ہے تحفہ لیتے جانا، محمد کی ہر فعل کا ذمہ دار ہے خدا. محمد کے ہر کام کا ذمہ دار ہے خدا، ہر صفت کا ذمہ دار ہے خدا. علم مصطفیٰ کا، ذمہ داری خدا کی. اختیار مصطفیٰ کا، ذمہ داری خدا کی. نور مصطفیٰ کا، ذمہ داری خدا کی. طاقت مصطفیٰ کی، ذمہ داری خدا کی. شفاعت مصطفیٰ کی، ذمہ داری خدا کی. اب نقص یا کمی کوئی تب پڑے جب ذمہ دار میں کوئی کمی ہو، اور جو اس ذمہ دار میں کمی نکالے مسلمان نہیں کہلا سکتا. محمد کے ہر کام کی ذمہ داری خدا نے لے کے کائنات کو بتا دیا. جسے ارسلنا کی پگڑی دے دیں، نہ اس کی ذات میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی نقص ہو سکتا ہے. معذرت کے ساتھ میں پہلے معنی کے بھی ابھی پہلے اس پہ بیٹھا ہوں. اس ارسلنا پہ بھی ابھی بہت کچھ رہتا ہے، اور اس کے پہلے معنی پہ بھی بہت کچھ رہتا ہے. ان کی میں صرف ایک جھلکی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو اس سے آگے رہتی ہے، جو اس سے آگے اسی معنی میں رہتا ہے. اس کی ایک جھلکی عرض کر دیتا ہوں، پورا تو نہیں بیان کر سکتا. قبلہ حضور ہے ذمہ داری، خدا ہے ذمہ دار. توجہ میرے لفظ پہ، حضور ہے ذمہ داری اور خدا ہے. اب عبید ستی صاحب بن جائیں میری ذمہ داری، میں ہوں ان کا ذمہ دار. اب جو ان میں نقص نکالے گا، ہائے ہائے، وہ ان کی توہین نہیں، وہ میری توہین کرے گا کہ ذمہ دار کسی کام کا نہیں. اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے. یہی مسئلہ بن گیا آج کے توحیدیوں کو. بدبخت نام لیتے ہیں اللہ کا، توحیدی بنتے ہیں، اور میرے آقا کی کسی صفت میں نقص نکالتے ہیں. یہ توحید نہیں، توحید کی توہین ہے. سچا سنی توحیدی ہے جو کہتا ہے خدا ذمہ دار بے مثال، محمد اس کی ذمہ داری بے مثال. حضرت اکرامی تمام احباب تشریف رکھیں. میں گزارش کروں گا عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، صدر محفل حضرت قبلہ پیر سرکار جی دامن برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ گلشن آباد شریف راولپنڈی، آپ صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے. اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے سجادہ نشین جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں صاحبزادہ اعجاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ اختتامی دعا فرمائیں گے. اور کل انشاءاللہ محفل پاک ہے، اس میں تلاوت زینت القرہ، فخر القرہ، استاذ القرہ جناب قاری محمد اعظم نورانی صاحب کی، اور نقابت ملک پاکستان کے عظیم نقیب جناب بھائی بدر الاسلام بدر صاحب کی. اور خطاب جو ہے، اور خصوصی خطاب جو ہے وہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء محقق اہل سنت علامہ مفتی عبد المجید سعیدی صاحب دامن برکاتہم العالیہ رحمہ اللہ خان سے تشریف لا رہے ہیں. آپ کا خصوصی خطاب ہوگا. اور آستانہ عالیہ بقالی شریف کے چشم چراغ پیر طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ مخدوم عباس شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ جو ہے وہ مہمان خصوصی ہوں گے. زینت القرہ جناب محترم قاری خادم بلال مجدی صاحب جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے. اسلام آباد سے بزرگ عالم دین مولانا عبد الغنی نقشبندی صاحب کا خطاب ہوگا. اور کل جو موضوع ہوگا خطاب کا وہ ہوگا اختیارات مصطفیٰ. اور اگلا پروگرام جو ہے وہ ختم نبوت اس کا موضوع ہوگا. اس میں حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضوی جو خطیب اعظم لاہور ہیں ان کا انشاءاللہ خطاب ہوگا. اس کے بعد اگلا خطاب جو ہے وہ 4 ربیع الثانی کو انشاءاللہ
انشاءاللہ ربیع الاول کو مناظر اسلام علامہ پروفیسر محمد سعید احمد حسن صاحب، ان کا جو موضوع ہے وہ علم غیب ہوگا، نوٹ فرما لیں اور اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ کل انشاءاللہ نماز مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ محفل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ میں گزارش کروں گا حضور قبلہ پیر سرکار جی دامن برکاتہ العالیہ کی خدمت میں جو آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، وہ صدارتی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور مردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ پیر سید محمد شمس الرحمان مشہدی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے السلام پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور واقعی ابھی 7-8 گھنٹے بھی بولیں تو یہ موضوع بھی بیان نہ ہو سکے، اور پیر طریقت حضرت والا شان حضرت پیر میاں اعجاز احمد صاحب بندی آپ تشریف لائے، اور علماء کرام ثنا خانہ نے شیریں لسان اور یہ حضور کے عشاق تشریف لائے، فقیر صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ بس اتنی ہی عرض تھی، تو یہ بڑا اہم موضوع آپ نے بیان فرمایا کہ بھیجا جانا اور ہے، خود بخود آنا اور ہے۔ تو بھیجا جس کو جاتا ہے، بھیجنے والا ذمہ دار ہے۔ سی ایم اگر اپنے پروٹوکول افسر کو کسی ادارے میں بھیجتا ہے تو سی ایم جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا کوئی بدتمیزی کر جاتا ہے تو ذمہ دار کیسا ذمہ دار ہونا چاہیے؟ اس میں سکم کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بھیجنے والا تو پروردگار ہے، اس میں تو کمزوری ہی نہیں ہے، وہ تو کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو جو وہ ذات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس لیے کہ بھیجنے والے کی مثال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ تو آپ سب کو حضرت والا شان کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ یہ پہلی تقریب سعید ہے، آپ سب اسی طرح 12 روزہ آل پاکستان جشن عید میلاد النبی کی کانفرنسز میں شریک ہوں گے، اپنے عقیدے کا ثبوت اسی طرح دیں گے، اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں، ان علماء کی تقاریر کو سن کر، ان مشائخ کی زیارت کر کر اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رسول کو راضی کریں، اپنے شیوخ کو راضی کریں، تاکہ بات بن جائے۔ کیونکہ وہ ذمہ دار ایسا ذمہ دار ہے کہ جس کا غوث اعظم ذمہ دار ہو وہ بھی بڑی بات ہے، جس کا داتا علی حجویری ذمہ دار بن جائے وہ بھی بڑی بات ہے، حضرت بری سرکار جس کے ذمہ دار بن جائیں وہ بھی بڑی بات ہے، میرے علی جس کا ذمہ دار بن جائے وہ بھی بڑی بات ہے، اور پیر سیال جس کا ذمہ دار بن جائے وہ بھی بڑی بات ہے، اور جس کا ذمہ دار خود پروردگار ہے، جس کا ذمہ دار خدا بن جائے تو وہ بھی بڑی باتوں میں بڑی بات ہے۔ تو یہ میلاد النبی کی کانفرنس یقیناً ہم سب کے لیے راحت کا، ثواب کا ایک سبب ہے، اور یار کو منانے کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور اس کا صدقہ امت مسلمہ کو ان حضور کی سیرت طیبہ کے پوشیدہ بے شمار جو ہیں راز ان علماء کی زبان سے ملتے ہیں، تاکہ اس کو اپنا کر اپنا عقیدہ بھی درست کر لیں اور اپنے نبی کو راضی بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں دے اور ملک پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں ان میں نقائص ہیں، اس لیے وہ بڑھ گئی ہیں کمزوریاں۔ تو وہ جس کا ذمہ دار پروردگار ہے وہ حسن میں بھی بے مثال ہے، اختیار میں بھی بے مثال ہے، کردار میں بھی بے مثال ہے، رفتار میں بھی بے مثال ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کمال
وما علینا الا البلاغ المبین. حضرت قبلہ میاں اجاز صاحب دعا فرمائیں گے, سلام پڑھیں اور لنگر بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ انٹرنیٹ پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے پروگرام, تو جو ساتھی دور باہر سے ہیں وہ walasar.net اپنے ساتھیوں کو ارسال کر دیں, بھیج دیں میسیجز پہ, تاکہ وہ باہر والے ساتھی اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں, شریک ہو سکتے ہیں, اور جو یہاں ہیں اپنے مسلک کے حقائق کی ترجمانی کے لیے روزانہ حاضر ہوں, پتہ لگے کہ حضور کے غلام زندہ ہیں, اصل توحیدی حضور کے غلام ہیں. سلام شمعِ بزم عام شمعِ بزم آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ, آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ, اور پڑھو رب کی رحمت نام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزم حسین و حسن, فاطمہ علی اور حسین و حسن, فاطمہ علی اور حسین و حسن, مصطفیٰ کے گھرانے پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ, یا الہی صدقہ آل رسول, یہ سلام آج جانا اے میرے پاک پروردگار جو قرضگار جو رہ گیا تیری بارگاہ میں پیش کرنے اس کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے اس کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کو صدقہ کر دے. یا اللہ پاک اس پاک محفل اپنے پاک میں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کو صدقہ کر دے. یا اللہ پاک تمام دوستوں تمام بھائیوں نے عید الفطر مبارک سرکار کی آمد یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے, یا اللہ پاک نبی پاک کا صدقہ کر کے, یا اللہ پاک پیٹی سرکار جی نے یا اللہ پاک ملاد خالفس یا اللہ پاک بنائی, یا اللہ پاک علم میں چلتا عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے جتنے بھی پیران عزام یا اللہ پاک محفل عزت بدل میں یا اللہ پاک سب کو یا اللہ پاک صحت و زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے سرکار کا ملاد میں رام دی, یا اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک جنہوں نے محفل پاک دے یا اللہ پاک جو بھی خدمات انجام دیتے ہیں یا اللہ پاک ہمت صحت و زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک نبی پاک کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے یا اللہ پاک چہرے انور بارگاہ دیدار نصیب عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک قیامت والی آخری شفاعت نصیب عطا فرما. یا اللہ پاک تمام غلطیاں کوتاہیاں درگزر فرما. یا اللہ پاک زمینی آسمانی افات و ملیات کو محفوظ فرما.
یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ پاک ہر برائی تو محفوظ رکھنا. یا اللہ پاک شیطان کے شر تو محفوظ رکھنا. یا اللہ پاک زمینی اور آسمانی افات و بلیات تو محفوظ رکھنا. یا اللہ پاک اپنی پناہ بھی رکھنا اور اپنی حفاظت ہی رکھنا. یا اللہ پاک صرف اپنا ہی محتاج بنانا. یا اللہ پاک اس سے محتاج نہ بنانا. یا اللہ پاک بار بار حج بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ پاک اس محفل میں جتنے بھی یا اللہ پاک حاضرین محفل بیٹھے نے یا اللہ پاک سب نے مدینہ پاک دی حاضری نصیب عطا فرما. یا اللہ پاک ساڈے سب نے مدینہ پاک دی حاضری نصیب عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب دا صدقہ. یا اللہ پاک پیر جی سرکار دی یا اللہ پاک یا اللہ پاک پیارے محبوب دا صدقہ. یا اللہ پاک والد صاحب دی بخشش عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب دا صدقہ کر دے. یا اللہ پاک ایسا سن قائم اور دائم رکھنا. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے ساتھ قائم و دائم رکھنا. یا اللہ پاک برکتاں عطا فرمانا. یا اللہ پاک نبی پاک کا صدقہ کر سارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا. یا اللہ پاک ساری سرحدوں کی حفاظت فرمانا. یا اللہ پاک عالم اسلام کا بول بالا فرمانا. یا اللہ پاک جتنے جتنے مسلمان آباد نے سب جانے مال اور اس طرح حفاظت فرمانا. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک سارے حالت اپنا فضل و کرم فرمانا. یا اللہ پاک خصوصی طور پر یا اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت. یا اللہ پاک نیک حکمران عطا فرمانا. یا پاک پروردگار اس ملک وچ نیک حکمران عطا فرمانا. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک جنہوں نے دعا واسطے کیا سب نیک و دلی نواز قبول و منظور فرمانا. یا اللہ پاک جس بیمار نے ان شفائی کلی عطا فرمانا. یا اللہ پاک جس تنگ دست حالت تنگ دستیاں دور فرمانا. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک سارے سب کوتاہیاں درگزر فرمانا. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک جنہیں بچیاں رشتے نے انہیں اچھے بہتر رشتے اسباب پیدا فرمانا. اے پاک پروردگار پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا. ہر برائی تو محفوظ فرمانا. شیطان کے شر تو محفوظ فرمانا. یا اللہ پاک پیر دی سرکار دی یا اللہ پاک جان مال کاروبار بچیاں کی حفاظت فرمانا. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے اس ملک دوتے اپنا خصوصی فضل کرم فرمانا. یا اللہ پاک ایسا آستانوں میں شاد اور آباد رکھ. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک ساڑیاں غلطیاں کتائیاں درگزر فرما. یا اللہ پاک منگنا نہیں آتا. یا اللہ پاک بن مانگے عطا فرما. یا اللہ پاک بن مانگے عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے سرکار سے میلاد دا یا اللہ پاک جشن عید المبارک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے ہر قسم سے منان کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار اے پاک پروردگار ساری غلطیاں کتائیاں درگزر فرما. یا اللہ پاک اپنا فضل فرما دے اپنا کرم فرما دے اپنا رحم فرما دے. یا اللہ پاک پیر دی سرکار نے یا اللہ پاک طاقت و صحت و اس پر زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک انہاں دے خاندان نے یا اللہ پاک خصوصی طور تے اپنا فضل کرم فرما. یا اللہ پاک اس گھر دے اپنا فضل کرم فرما. یا اللہ پاک ایسا ساستانے تے اپنا فضل کرم فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب محفل سجانے نے یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے اپنا فضل خصوصی طور تے اپنا فضل کرم فرما. یا اللہ ایسا حاضر یا اللہ پاک جتنے بھی مہاجر نے یا اللہ پاک سب نے نیک و دلی یاد قبول منظور فرما. یا اللہ پاک جڑیاں بھی حاجتاں لے کے آئے یا اللہ پاک نبی پاک دا صدقہ کر کے میلاد پاک دا صدقہ کر کے سب دنیا حاجتاں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک جے تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے جے بیمار نے شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ پاک جے بے روزگار نے روز اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خصوصی طور پہ اپنا فضل کرم فرمانا. خصوصی طور پہ اپنا فضل کرم فرمانا. یا اللہ سے گناہگار ہیں سیاحتگار آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ معاف کر دیو ساڑیاں خطاواں. یا اللہ پاک معاف کر دیو ساڑیاں خطاواں. یا اللہ پاک معاف کر دیو ساڑیاں اور پوریاں کرو سب آسان والے سب دیاں دعاواں. اے پاک پروردگار خصوصی طور پہ یا اللہ پاک پیری سرکار دی یا اللہ اپنا فضل اپنا کرم فرما. یا اللہ سے گناہگار اپنا فضل فرما. یا اللہ غلطیاں کتائیاں درگزر فرما. یا اپنا فضل فرما اپنا کرم فرما رحم فرما. یا پاک پروردگار اپنا فضل فرما. یا اللہ پاک سے گناہگار سیاحتگار آپ کی رحمت طلب معاف کر دے سارے پورے کا تمام سب دے دعا. یا اللہ پاک جنہوں نے اس میلاد پاک دے یا اللہ پاک جو بھی خدمت سارا انجام دیتی یا اللہ پاک انہوں کی خدمت کو قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک انہوں کے حال سے اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ پاک انہوں جان مال کاروبار بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک اپنا فضل فرما دے اپنا کرم فرما دے اپنا رحم فرما دے. یا اللہ سے گناہگار ہیں سیاحتگار ہیں تیری رحمت دے کے طلبگار ہیں. یا اللہ معاف کر دے سارے اختراع اور پوریاں کرے سارے سب دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.